الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف کلاس 7th آئی ایم یور ٹیچر مس ہنا. امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے. بیٹے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کی 3rd ویو کی وجہ سے تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن یونیورسل ہائی اسکول نے پہلے کی طرح اب بھی آپ کا تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کے لیے آن لائن کلاسز کا انتظام کیا ہے. اس سلسلے میں کلاس 7th آپ کا لیکچر نمبر 14 ہے. لیکچر نمبر 15 میں ہم نے پیراگراف نمبر 15 اینڈ 16 پڑھا تھا. میں نے آپ کو کرنے کے لیے اس کی ٹرانسلیشن آپ کی رجسٹرز پر پریکٹس کرنے کے لیے دی تھی. پیراگراف نمبر 13 جو ہے وہ دیکھیے، لیکچر نمبر 13 میں جو پیراگراف نمبر 15 پڑھا اس کو دیکھیے. یہاں موجود ہر بندے کو اجازت ہے یہ پیغام اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے، اور اگر آپ سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذہب کا پیغام پہنچا دیا ہے اور رسالت کی ذمہ داری پوری کرتی ہے، ہماری فلاح و بہبود کا خیال رکھا ہے. پیراگراف نمبر 16 تھا، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے مالک تو بھی اس بات پر گواہ رہنا، اے میرے مالک تو بھی اس بات پر گواہ رہنا. آج ہم اس چیپٹر کا پیراگراف نمبر 17 کریں گے، یعنی کہ 17 پیراگراف میں ہمارا یہ چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. پہلے میں اس پیراگراف کی ریڈنگ کروں گی، دین ہم اس کی ٹرانسلیشن، ورڈز میننگ اور گرامر پورشن کور کریں گے. آپ اپنی بکس کا پیج نمبر 5 اوپن کر لیے، پیج نمبر 5 اوپن کر لیں اور پینسلس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں. پیراگراف نمبر 17 فرسٹ لائن. The holy sermon was delivered by Rasul sallallahu alayhi wa sallam in the plain of Arafat near the hill named Jibl Rahmat. It can well be claimed as the first ever universal charter of human rights. All the obligations of Islam has been precisely and beautifully mentioned therein. خطبہ حجۃ الوداع سیرت امبین ہاشم، سیرت ابن ہاشم. یہ جو ہم نے چیپٹر پڑھا بیٹے، یہ جو لاسٹ لائن لکھی ہے نا، خطبہ حجۃ الوداع سیرت ابن ہاشم، یہ اس بک میں سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے. آگے اس بک کی ریفرنس دی گئی ہے جس میں سے ہمارا یہ پورا چیپٹر انہوں نے لے کر لکھا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں، ورڈز میننگ دیکھتے ہیں، گرامر پورشن. لاسٹ میں ہم اس چیپٹر کو سمرائز کریں گے کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا، ٹھیک ہے. دا ہولی سرمن مقدس خطبہ. ہولی از ایڈجیکٹو ناؤن کی خوبی یا حامی کو ڈسکرائب کرتا ہے. دا ہولی سرمن مقدس خطبہ واز ڈیلیورڈ پیش کیا گیا ان دا پلین آف عرفات کے میدان میں. پلین آف عرفات، یہ عرفات ایک جگہ کا نام ہے، پلین کا مطلب ہے میدان. بائی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. نیئر دا ہل، جو کہ قریب ہے ایک پہاڑ کے، نیمڈ جبل رحمت، جس پہاڑ کا نام ہے جبل رحمت. جبل رحمت بھی ایک پہاڑ کا نام ہے. دا نیم آف اینی پرسن پلیس اور تھنگ از کالڈ ناؤن. ہل بھی یہاں پر جو ہے وہ ناؤن ہے، اور جبل رحمت جو ہے یہ بھی ناؤن ہے، لیکن کسی خاص شخص چیز یا جگہ کے نام کو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں، تو جبل رحمت یہاں پر پراپر ناؤن ہے. اور کسی بھی عام شخص چیز جگہ کے نام کو ہم کامن ناؤن کہتے ہیں، تو ہل یہاں پر کامن ناؤن ہے. پلین بھی ناؤن ہے، لیکن پلین کامن ناؤن ہے، اور عرفات جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے. کسی عام شخص چیز یا جگہ کے نام کو ہم کامن ناؤن کہیں گے، اور کسی خاص شخص چیز یا جگہ کے نام کو ہم پراپر ناؤن کہیں گے، ٹھیک ہے. تو پلین جو ہے وہ کامن ناؤن ہے، ہل بھی کامن ناؤن ہے، لیکن عرفات اور جبل رحمت پراپر ناؤن ہے. The holy sermon was delivered by the Rasul sallallahu alayhi wa sallam in the plain of Arafat near the hill named Jibl Rahmat. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقدس خطبہ میدان عرفات میں جبل رحمت کی پہاڑی کے پاس دیا. It can، ایسا کیا جا سکتا ہے، well be claimed، اس کو دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، as the first، سب سے پہلا، فرسٹ ایور، سب سے پہلا یونیورسل چارٹر کہتے ہیں آفاقی منشور،
چارٹر مطلب رولز اینڈ ریگولیشن یا منشور کو کہتے ہیں، وہ لاہ عمل جس پر عمل کیا جائے. یونیورسل چارٹر آفاقی منشور آف ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کا. It can well be claimed as the first ever universal charter of human rights. یہ حقوق انسانی کا سب سے پہلا آفاقی منشور کے دعوے کے لائق ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہولی سرمن کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا. All the obligations، تمام حقوق اور فرائض آف اسلام، اسلام کے have been precisely صحیح طریقے سے اینڈ بیوٹیفلی اور خوبصورتی سے مینشن دیئر ان، اس میں بیان کر دیے گئے ہیں. All the obligations of Islam has been precisely and beautifully mentioned therein. اس میں اسلام کے تمام حقوق و فرائض کو خوبصورتی اور صحیح انداز میں بیان کر دیا گیا ہے. خطبہ حجۃ الوداع، سیرت انبیاء ابن ہاشم. ٹھیک ہے، آپ اس جو پیراگراف کو میں نے آپ کو پڑھایا، پیراگراف نمبر 17، اس کی ٹرانسلیشن کی سلائیڈ آپ کو لاسٹ میں نظر آ رہی ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقدس خطبہ میدان عرفات میں جبل رحمت کی پہاڑی کے پاس دیا. یہ حقوق انسانی کا سب سے پہلا آفاقی منشور کے دعوے کے لائق ہے. اس میں اسلام کے تمام حقوق و فرائض کو ہو بہو خوبصورت انداز میں بیان کر دیا گیا ہے. کلاس 7 جو ہم نے اپنا چیپٹر نمبر 1 پڑھا، دا لاسٹ سرمن آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انتہائی خوبصورت اس میں ہمیں انفارمیشن دی گئی، بہت میننگ فل تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ بیان کیا گیا. سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ کب بیان کیا گیا تھا. وہ 9 ذی الحج 10 ہجری کو بیان ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 لاکھ سے زیادہ ساتھیوں سے خطاب فرمایا. اس کے بعد انہوں نے ہمیں بتایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے یہ ہیں. اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھائے اس کو کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کو کوئی بھی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا. اور یہ بتایا کہ تمام مسلمان آدم کی اولاد ہیں، کسی کو کسی دوسرے شخص پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. یہ جو قومیں اور قبیلے بنائے گئے ہیں صرف شناخت کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، مرتبے والا وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. اور یہ فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بھی کسی دوسرے مسلمان کے حق پر قبضہ نہ کرے سوائے اس کے کہ اگر کوئی مسلمان اپنی مرضی سے وہ چیز یا اپنا حق اس شخص کو دے رہا ہو، اپنے مسلمان ساتھی کو دے رہا ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سے پہلے جتنے بھی حق کے دعوے تھے، مالکیت کے دعوے تھے، سب ختم کیے جا رہے ہیں. بیت اللہ کا جو حج ہے، مقدس مقام، یعنی کہ بیت اللہ کا جو حج ہے وہ حاجیوں کے لیے اس کو کھول دیا جائے، اور جو جہالت کے دنوں کی رسومات تھیں وہ سب ختم کر دیے جائیں، خون بہا معاف کر دیے جائیں، اور خون کا بدلہ بیٹا نہیں دے گا. جو ہر کوئی اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوگا. عورتوں کے خاص طور پر عورتوں سے مہربانی کا حکم دیا، غلاموں کے ساتھ مہربانی کرنے کا حکم دیا. یہ وہ تمام تھے پوائنٹس جو کہ میں نے سمرائز کیا ہے. باقی ہم نے اس میں ڈیٹیل سے پڑھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو خطبہ دے دیا تو پوچھا کہ لوگوں سے پوچھا کہ آپ میرے بارے میں اگر آپ سے پوچھا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہم یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا حق ادا کر دیا ہے اور اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ اس بات کے لیے گواہ رہیے گا، آپ اس بات کے لیے گواہ رہیے گا. لاسٹ میں جو ہم نے آج پڑھا وہ یہ تھا کہ اس کو انسانی حقوق کو چونکہ اس میں بہت کمپریہنسولی، بریفلی، پریسائزلی بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا، تو ہم اس کو ہیومن رائٹس کا فرسٹ ایور یونیورسل چارٹر کہہ سکتے ہیں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس پیراگراف کی ٹرانسلیشن کو اپنے رجسٹرز پر پریکٹس کرنا ہے. کوئی بات سمجھ آئے، کوئی بھی آپ کی کیوریز آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. لیکچر نمبر ہمارا جو نیکسٹ مطلب لیکچر نمبر 15 ہوگا، اس میں ہم اس چیپٹر کے کوشچن آنسرز کریں گے. مجھے امید ہے کہ اپنا کام کر لیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے. اللہ حافظ.